بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ملک شاہ عازب طارق۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی نیوز HD چینل۔ ناظرین، آج میں جس واقعے کی طرف آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں، یہ واقعہ یقیناً ایک نہایت افسوسناک اور دلخراش واقعہ ہے جو کہ لاہور کے علاقہ راج گڑھ میں ناظرین یہ پیش آیا۔ ناظرین، اس واقعے کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو یہ ضرور بتاتا چلوں کہ میں اس واقعے میں مکمل گہرائی میں تو نہیں جاؤں گا اور نہ ہی میں اس واقعے کو اپنے چینل کی زینت بنا کر آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن جسٹ ایک انفارمیشن کے لیے، اس پر بات کرنے کے لیے میں واقعے کا تھوڑا بہت پہلو جو ہے وہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ناظرین، لاہور کے ایک علاقہ راج گڑھ جہاں پر ایک والد نے اپنی دو نوجوان بچیوں کو ناظرین قتل کر دیا چھریوں کی وار کر کے، اس وجہ سے کیونکہ وہ بچیاں جو تھی وہ نوجوان بچیاں ذہنی اور جسمانی معذوری کا شکار تھیں، جن کی عمریں ناظرین ایک کا نام سعدیہ اور دوسری کا نام اقصیٰ تھا، جو کہ دونوں بہنیں تھیں، دونوں ہی بچپن سے ذہنی اور جسمانی معذوری کا شکار تھیں، جن کی جو والدہ تھی وہ چند سال قبل جو ہیں وہ وفات پا چکی تھی۔ ناظرین، ان بچیوں کی عمر جو تھی وہ ایک کی 30 اور دوسری کی 35 سال تھی۔ جو والد تھا ان کا ضیاء بٹ، وہ ان بچیوں کو جو تھا پالتا پوستا تھا، ان کے لیے تمام تر جو ہے وہ ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن وہ تمام تر حالات سے تنگ آ کر ناظرین اس نے خود بھی خودکشی کر لی اور اپنی بچیوں کی زندگی جو ہے وہ لے کر انہیں ذہنی اور جسمانی معذوری سے نجات دلا دی۔ ناظرین، یہ جو میں نے واقعہ پیش کیا، میں تمام تر پہلو پر بھی آپ کو اس حوالے سے بھی گفتگو کر سکتا تھا۔ یہ واقعہ ہوا کیوں، کس وقت ہوا، اہل علاقہ کا کیا موقف تھا، پولیس نے کیا کارروائی کی، میں یہ بھی آپ کو بتا سکتا تھا۔ میں یہ بھی آپ کو بتا سکتا تھا کہ آخر حالات کیا تھے، آخر ان تمام تر اس واقعے کے پیچھے کن عناصر کا ہاتھ ہے یا اس کی وجہ کیا ہے۔ میں یہ بھی بتا سکتا تھا کہ کیا یہ واقعے کی غربت کی نتیجہ ہے یا پھر جو والد تھا وہ ڈپریشن کا شکار تھا، یا آخر وجہ کیا تھی۔ اس کے حوالے سے میں ناظرین بات نہیں کروں گا، لیکن ایک بات میں آپ کو ضرور کہوں کہ جو وہاں کے لوگ ہیں نا، وہ یہ بات آج ضرور کرتے ہیں کہ ان کے والد جو تھا وہ ڈپریشن کا شکار تھا، اس کی وجہ سے اس نے اپنی بچیوں کو جو ہے زندگی سے نجات کر دیا۔ ناظرین، میرا آپ سے کیا یہ سوال ہے، آپ ذرا سوچ سمجھ کر بتائیے گا، کیا وہ والد میرے خیال میں حقیقی وہ ڈپریشن کا شکار ہوگا جس کی دو نوجوان بچیاں ہوں، وہ خود تمام تر ان کی جو ہے ذمہ داری پوری کرتا ہو، ان کو کھانا کھلاتا ہو، ان کو نہلاتا ہو، ان کے کپڑے بدلتا ہو؟ یقیناً اس کے لیے یہ ایک ڈپریشن تھا، اور یہ جو اس کے سامنے جو منظر تھا کسی موت سے کم نہیں تھا۔ یقیناً اس نے اس تمام تر صورتحال سے بہتر یہ تھا کہ اس نے موت کو گلے لگا لیا اور ان بچیوں کو ان ذہنی جسمانی معذوری سے نجات دلا دی، کیونکہ آج ہماری جو ریاست ہے، ہماری حکمران جو ہیں وہ سو رہے ہیں۔ پوری دنیا میں آپ چلے جائیں، پوری دنیا میں وہاں پر جہاں دیکھیں گے نا، ہر ملک میں، ہر کنٹری میں، وہاں پر معذوروں کو، جسمانی اور ذہنی معذوروں کو ان کا حق دیا گیا ہے۔ ان بچوں کے، ان نوجوان بچے یا جہاں پوری دنیا میں وہ معذور بچے ہیں، ان کے جو والدین ہیں وہ کسی صورت پریشان نہیں ہیں۔ انہیں پتا ہے یہ بچے دنیا پر تو ضرور آ گئے، لیکن ان کی جو ذمہ داری ہے اس کی پریشانی والدین کو نہیں ہوگی، بلکہ گورنمنٹ نے اٹھائی ہوئی ہے۔ گورنمنٹ خود ان کی پرورش کر رہی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں تو ایسے جو بچے ہیں یقیناً معاشرے میں ایک ناسور بنتے چلے جا رہے ہیں، خاتمہ کیا جا رہا ہے معاشرے سے ان معذور بچوں کا۔ پوری دنیا سے اربوں روپے کی فنڈنگ لی جاتی ہے صرف نام سے کہ ہمارے معاشرے میں معذور بہت زیادہ ہیں، ہم ان کو فنڈز دیتے ہیں، ہم ان کے گھر کے اخراجات چلاتے ہیں، ہم ان کی زندگیاں بدلتے ہیں۔ میرے خیال میں ناظرین آپ بھی بتائیے گا، کیا آپ کے ارد گرد جو معذور لوگ ہیں، کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ کوئی آپ کے علاقے کا کونسلر بھی آ کر یا کوئی زکوٰۃ کمیٹی کا ممبر یا چیئرمین آ کر ان کو کوئی زکوٰۃ کے پیسے دے رہا ہو؟ یہ ایسا آپ کے علاقے میں معذور شخص ہے؟ میری نظر میں نے آج تک کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا، کوئی ایسا معذور بچہ نہیں دیکھا جس کی گورنمنٹ مدد کر رہی ہو۔ آج گزشتہ چند دنوں عمران خان صاحب نے احساس امداد کے درمیان ایک اور پروگرام لانچ کیا، اس میں کہا کہ ہم جو اسپیشل پرسن معذور افراد ہیں انہیں ماہانہ 2000 روپے دیں گے۔ میں پوچھتا ہوں عمران خان صاحب سے کہ آپ نے وہ پروجیکٹ آج سے 3-4 ماہ تقریباً پہلے لانچ کر دیا، ابھی تک بتائیں کتنے آپ نے معذور بچوں کو اس سہولیات سے سروائیو کیا ہو، سہولیات دی ہوں؟
قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے جب پاکستان آزاد کروایا اور وہ خود وفات پا گئے، اس کے بعد آج 73 سالوں تک جو بھی اقتدار میں آیا صرف اور صرف وہ اقتدار کی غرض سے آیا، پاکستان کو لوٹنے کی غرض سے آیا۔ کوئی پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے جو مستقبل کے بچے ہیں ان کے ساتھ کوئی سنسیئرلی نہیں ہوا۔ انہوں نے صرف اور صرف اقتدار کے پجاری رکھے اور ہمارا معاشرہ اس بے حسی کی طرف چل پڑا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ اس غلط راہ کی طرف چل پڑا ہے، خود غرضی کے عالم میں ناظرین مبتلا ہو چکا ہے کہ انہیں معاشرے میں کوئی اچھائی اور برائی کا پتہ نہیں، کسی کو یہ پتہ نہیں کہ اس کا پڑوسی رات کو بھوکا سو رہا ہے یا نہیں، کسی کو یہ پتہ نہیں کہ کسی مسافر کے پاس چلنے کے لیے پاس کرایہ ہے کہ نہیں، کسی مسافر کے پاس کھانے کو کچھ ہو یا نہ ہو۔ ہمارا معاشرہ اس عالم میں مبتلا ہے کہ امیر تر امیر ہونے کی خواہش تو رکھتا ہے، کسی غریب کی مدد نہیں کر سکتا، کسی غریب کا پیٹ پال نہیں سکتا۔ آج ہمارا معاشرہ اس بے حسی کی طرف چلتا چلا جا رہا ہے کہ لوگ امیر سے امیر ہوتے جا رہے ہیں اور جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر اور بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کے حالات بدترین ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں ہمارا جو معاشرہ ہے، ہمارا جو پاکستان ہے وہ مہنگائی بے روزگاری کے عالم میں مبتلا ہے، جس کے پیچھے ناظرین آپ لوگوں کا اور ہمارا ہاتھ ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ کبھی کوئی والدین اپنے 5 بچوں کو کنویں میں پھینکتا ہے تو کبھی اپنی ایک سگی ماں اپنے بچوں کو کنویں میں پھینکتی ہے، اور کبھی یہ سنگدل باپ جس کو آج ہم سنگدل کہتے ہیں، جو معذور و ذہنی جسمانی معذور بچوں کو زندگی سے نجات دلوا دیتا ہے، اس تمام تر صورتحال کے پیچھے ناظرین ہم خود ہیں۔ ہمارے معاشرے میں کبھی تو ریپ کیسز ہوتے ہیں اور کبھی اپنی بچوں کا گلا دبا کر انہیں موت کی گھاٹ اتار دیا جاتا ہے، تو اس کے پیچھے آج ناظرین ہمارا خود ہاتھ ہے۔ آج کچھ بچے جو ہیں وہ تعلیم چھوڑ کر سڑکوں پر بھیک مانگتے پھرتے ہیں۔ آج چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ محنت مزدوری کرتے ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنے والدین کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ان تمام تر ناظرین، اس تمام تر صورتحال کے پیچھے آپ کا اور ہمارا ہاتھ ہے، کیونکہ آج ہم اتنی خود غرضی کے عالم میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ ہم اپنا پیٹ بھرنے کی کوشش کرتے چلے جا رہے ہیں، وہ پیٹ جو ہمارا یقیناً یہ پیٹ ہمارے لیے یہ ہمارے درمیان ایک جہنم بن چکے ہیں۔ ہم اتنی خود غرضی کے عالم میں مبتلا ہیں کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے اندر جو انسانیت تھی، جو ہمدردی کا جذبہ تھا، وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج ہم مسلمان نہیں رہے، مسلمان صرف ہمارا ایک نام بن چکا ہے، لیکن ہمارے اندر وہ جذبہ، وہ ایمانیت، وہ انسانیت وہ نہیں رہی۔ ہم اللہ کی تو اس دور میں مانتے ہیں، ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے، نبی کو مانتے ہیں، نبی کی نہیں مانتے۔ ہم آج بھٹک چکے ہیں۔ ہم مسجدوں میں تو ضرور چلے جاتے ہیں، وہاں پر سجدے دیتے ہیں، لیکن جو لمبے لمبے سجدے ہوتے ہیں نا، ان کی بھی اللہ کو ضرورت نہیں ہوتی جب تک وہ نیک نیتی کے ساتھ نہ ہو۔ آج ہمارے حکمران جو ہیں وہ جس مرضی راہ پر چل پڑے، وہ صرف اور صرف اقتدار کی غرض سے آپ کے پاس چلے آتے ہیں، آپ کے پاؤں تک پکڑنے کے لیے راضی ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ آپ کو 5 سال تک جب تک وہ اقتدار میں رہتے ہیں، انہوں نے قسم ڈائی ہوتی ہے کہ جب تک ہم اقتدار میں ہم آپ لوگوں کو منہ تک نہیں دکھائیں گے۔ یہ آنڈ پار آخری 1 سال جو آپ کے لیے کام کرواتے ہیں، یہ صرف اسی اپنے کے لیے کام کرواتے ہیں کہ تاکہ یہ جو عوام ہیں ہم پر ایک بار پھر ترس کھا لے اور ہم ایک بار پھر انہیں بیوقوف بنانے میں اپنا بھرپور طریقے سے کردار ادا کریں۔ خدا را ہم اپنی حکمرانیت، ہم اپنی سلطنت سے، ہم اپنی ریاست سے بھی مطالبہ کرتے ہیں اور آپ لوگوں سے بھی مطالبہ کرتے ہیں۔ آپ ایک شہری ہیں، خدا را ان لوگوں کا خیال رکھیں، اپنے اندر جو ہے ہمدردی اور جذبہ پیدا کریں۔ اگر ایسا نہ ہوا تو یقیناً کل پھر کوئی باپ، کوئی والدہ اپنے ایسے ہی بچوں کو قتل کرتے رہیں گے۔ ہمارے معاشرے میں یہ جو معذور ہیں ان کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ یہ اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، ان کی سنی جاتی ہے۔ ان کا اس میں کوئی قصور نہیں کہ یہ معذور پیدا ہوئے، یہ بھی اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ جس طرح اللہ نے آپ کو 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 2 آنکھیں، سننے کے لیے کان دیے، اسی طرح اللہ نے انہیں بھی کسی نہ کسی جو ہے خوبی سے ضرور نوازا ہوتا ہے، ان کے اندر وہ خوبی تلاش کریں۔ آج ہمارے معاشرے میں کچھ نابینا افراد ایسے ہیں جو یقیناً اعلیٰ جو ہیں وہ ناظرین منصب تک فائز ہیں، اعلیٰ آفیسر بن چکے ہیں، یقیناً ان کے اندر بھی کرنے کا کچھ جذبہ ہوتا ہے۔ خدا را ان لوگوں کی مدد کرے، ایسا نہ ہو کہ کل پھر ہمارے معاشرے میں ایسے واقعات رونماں ہوتے رہیں، تاکہ ہم دنیا کے نظروں میں اتنے گر چکے ہیں کہ یقیناً آج میں اس ٹاپک پر جب اگر گہرائی میں جا کر بات کروں نا تو میرے رونگٹے تک کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر میں اتنے درد دل سے بول رہا ہوں، یقیناً
آج یہ جو میرے الفاظ ہیں یہ میرے دل سے نکل رہے ہیں اور یقیناً آپ سن رہے ہوں گے. خدا را یہ سن کر یہ صرف آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اس نے آیا بول دیا، غلط بولا، ٹھیک بولا، درست بولا، یہ کیا بولا. آپ اس پر توجہ نہ دیں. آپ یہ ضرور یاد رکھیں کہ جو آپ کریں گے نا، اگر نیکی کریں گے تو اس کا صلہ آپ کو نیکی میں ضرور ملے گا. آپ کی نیکی کبھی رائے گاہ نہیں جائے گی. آپ اس پر نیکی کر دیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ آپ کے ساتھ بڑا مہربان ہوگا. اللہ آپ کی ہر جو ہے مشکلات آسان کرے گا. خدا را اس خود غرضی کے عالم سے باہر نکلیں. دیکھیں کہ آپ کے معاشرے میں ارد گرد کون سے ایسے لوگ ہیں جو آپ کی راہ دیکھ رہے ہیں، آپ کی راہ دیکھ رہے ہیں، آپ کو دعائیں دینے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو دعائیں دینا چاہتے ہیں. آپ نکلیں، مدد کریں، ان کی دیکھ بھال کریں. رات کو سوتے وقت نہ ایک بار ضرور دیکھا کریں کہ کوئی آپ کے ارد گرد آس پاس پڑوس میں کوئی شخص بھوکا تو نہیں سو رہا. ہم اتنے خود غرضی کے عالم میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ رات کو کھانا کھاتے ہیں اور ہماری آنکھ صبح کھلتی ہے اور صبح ناشتہ کرتے ہیں، اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں. یہ نہیں پتا کہ کون ایسا شخص ہے جو رات کو بھوکا سو رہا ہوگا. مدینہ کی ریاست کے دعوے دار مدینہ کی ریاست کا نام تو لے لیتے ہیں، لیکن یہ ان کو نہیں پتا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات دیر تک جو ہے اپنی گلیوں میں وہاں کے علاقے میں گشت کرتے ہوتے تھے. وہ دیکھتے تھے کہ کوئی ایسا شخص، کوئی ایسا معصوم بچہ یا کوئی ایسے لوگ رات کو بھوکے تو نہیں سو رہے. ہم مدینہ کی ریاست کا نام تو لے رہے ہیں لیکن مدینہ کی ریاست پر عمل نہیں کر رہے. اور تب تک جب تک ہم اپنے بحثی خود غرضی کے عالم سے باہر نہیں نکلتے، یقیناً ہم کسی صورت کسی بھی طرف کامیاب نہیں ہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. یقیناً آپ کو سمجھ آیا ہوگا. مزید اس پر میں کوئی اور جو ہے وہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی اس پروگرام کو اپنے چینل کی زینت بنانا چاہتا ہوں اور نہ ہی ان معذور اور ذہنی جسمانی دو بہنوں کی میں تذلیل اور کرنا چاہتا ہوں، نہ ہی میں ان معاشرے میں ان معذور لوگوں کی تذلیل کرنا چاہتا ہوں. ناظرین، خدا را ان لوگوں کا خیال رکھیں. اپنے معاشرے میں جو ارد گرد ہمارے معاشرے میں جو غلیظ کام ہو رہے ہیں، جو گھٹیا پن آج لوگ اس کام تک پہنچائے ہیں کہ وہ کچھ نہیں دیکھ رہے، اپنے خود غرضی کے عالم میں وہ مبتلا ہیں. خدا را اس خود غرضی کے عالم سے باہر نکلے ہوئے لوگوں کا خیال رکھیں اور تاکہ دوبارہ ایسا کوئی واقعہ رونما نہ ہو، دوبارہ کوئی معذور بچہ، معذور نوجوان جو ہے موت کی گھاٹ نہ اترے، دوبارہ کوئی بھی شخص بھوک افلاس کے عالم میں اپنے جو بچوں کو وہ نہر اور کنویں میں نہ پھینکیں، اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے پر مجبور نہ ہو. ناظرین، تب تک کے لیے اپنے میزبان ملک شاہ افطار کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.